السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایپ آیا ہے، اس ایپ کے ذریعے کیا کر رہے ہیں لوگ، ہمارے نوجوان، کہ وہ ایپ کو موبائل میں انسٹال کر کے ای رکشے، ٹری جس کو بولا جاتا ہے، کہیں کہیں اس کو ٹن ٹن بھی بولا جاتا ہے، وہ ایپ کے ذریعے، چونکہ ای رکشے کے اندر جو بیٹری لگی ہوتی ہے وہ بلوٹوتھ اس کے اندر آن ہوتا ہے، تو کنیکٹ کر کے اس ایپ کے ذریعے ای رکشے کے اندر لگی بیٹری کو آف کر دیتے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، ریل بنا کے ڈال رہے ہیں کہ اب دیکھو ای رکشے والوں کی، ٹری والوں کی ہم بنائیں گے ریل۔ اور ایسے ایسے ویڈیوز دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ای رکشے والا بیچارہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، ابھی 1 روپیہ میں نہیں کما پایا، اور شام کو مجھے اپنے گھر جانا ہے، 500 روپے اس ای رکشے کا کرایہ بھی مجھے پے کرنا ہے۔ اور ہمارے جو نوجوان ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور ویڈیو بنا کے خوش ہو رہے ہیں، اور یوٹیوب پہ اپلوڈ اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی کچھ احادیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا اللہ کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے۔ کوئی اگر مظلوم ہے نا، جس کو آپ ستا رہے ہو، مظلوم ہے، چاہے ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ ظلم اسی کو سمجھتے ہو کہ زمین کا دبا لینا، پیسے کا دبا لینا، اور کسی کا کوئی حق مار لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن آپ کسی کو ستا رہے ہو، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی جس کے ذریعے آپ اس کو پریشان کر رہے ہو، یہ بھی ظلم ہے۔ ناحق کسی کو پریشان کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے موبائل سے کنیکٹ کر کے اس کے ای رکشے کو بند کر دیا، یہ ظلم ہے۔ اس کے دل کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا جو دل دکھ رہا ہے، وہ جو پریشان ہو رہا ہے، صبح کا نکلا ہوا ایک مزدور آدمی جب شام تک ای رکشہ چلاتا ہے نا، تب وہ 1500 روپے کما پاتا ہے، اور پھر شام کو اپنے گھر پہ آٹا دال چینی لے کے پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا عرش پر پہنچتی ہے ڈائریکٹ جا کر۔ اگر آپ کسی کو اس طرح ستا رہے ہو، آپ کسی کو اس طرح پریشان کر رہے ہو، تو بچو مظلوم کی بد دعا سے۔ اگر اس کی بد دعا لگ گئی نا، تو پھر زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی۔ پھر ایسا ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے کہ کوئی اگر پاگل شخص ہو تو اس کو لوگ، مان لیجیے وہ کوئی پاگل ہے نا، وہ کسی نام سے پریشان ہوتا ہے تو اس کا وہ نام لے کے اسے چھیڑا جاتا ہے۔ کوئی پڑوسی ہو اور وہ کسی نام سے چڑھتا ہو تو اس کا وہ نام لے کے اس کو چڑھایا جاتا ہے، اور اس کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، مزے کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں۔ کب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے؟ ٹیکنالوجی کا جو یوز ہے وہ انسان کی زندگی کی آسانی کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس طرح کا اگر کوئی ایپ آیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ای رکشے کو اپنے کنٹرول کر سکیں، اس کی بیٹری کو اچھے سے یوز کر سکیں، لیکن ہمارے نوجوانوں نے اس ایپ کو ہی کھیل بنا لیا، جگہ جگہ جا کے ای رکشوں کو بند کرنے لگے۔ ایک ویڈیو تو بیچارے بڑے میاں کی اتنی وائرل ہوئی کہ وہ رو رہے تھے کہ شام کو مجھے کرایہ بھی دینا ہے، اپنے بچوں کی فیس بھی بھرنی ہے، اور کھانا میں کیسے چلاؤں گا، آج تو میرا پورا چلا گیا دن، یہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں، اس طرح سے کسی کو مت ستاؤ۔ اگر اس نے بد دعا دے دی تو یہ بد دعا پھر آپ اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ جس طرح سے کسی کی دعا، اللہ کو، آپ نے کسی کی مدد کی، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم نے اگر کسی کی مدد کی، اس نے دعا دی، تو وہ دعا اللہ کے عرش پر پہنچتی ہے۔ ایسے ہی کسی کو تم نے ستایا اور اس نے بد دعا دے دی تو یہ بد دعا بھی اللہ کے عرش پر پہنچتی ہے۔ ایسا نہ کرو، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، کسی کو نہ ستاؤ، کسی کو نہ تڑپاؤ، کسی کو پریشان نہ کرو۔ کسی کے لیے اگر آپ سہارا نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ بھی نہ بنو۔ یہ مذاق، یہ دل لگی، اور یہ پرینک کرنا، یہ جوک بنانا کہیں آپ کے لیے بھاری نہ پڑ جائے، کہیں آپ کے لیے بھاری نہ پڑ جائے۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس ایپ کو ہٹانے کا فرمان بھی جاری کر دیا ہے کہ بہت جلد اس ایپ کو پلے اسٹور سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ اس کا بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے۔ ٹیکنالوجی ہوتی ہے آسانی کے لیے، نہ کہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے۔ سوچ کر دیکھو کہ اگر آپ اس کی جگہ ہو، یا آپ کے ابا اس کی جگہ پر ہوں، آپ کو کیسا لگے گا؟ ارے اگر آپ کے موبائل کو اگر کوئی ہیک کر لے اور ایک 500 روپے آپ کے موبائل میں سے نکل جائیں تو آپ کیسے تڑپ جاتے ہو؟ آپ ایک نیا موبائل خرید کے لاؤ اور فوراً وہ موبائل بلاک ہو جائے تو کیسے آپ پریشان ہو جاتے ہو؟ دوسرے کی پریشانی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ جب دوسرے کی پریشانی کا احساس تمہارے دل سے ختم ہو جائے، مانا کہ ای رکشے والوں سے دقت ہوتی ہے، لیکن ہے تو ہمارے بھی یہ بھائی نا، ہے تو یہ بیچارے بھی مجبور نا۔ ان کو اگر ٹھیک روزگار ملتا ہے تو ای رکشہ کیوں چلاتے؟ کسی کو شوق نہیں ہوتا ای رکشہ چلانے کا، کسی کو آٹو چلانے کا شوق نہیں ہوتا، لیکن آدمی
کمانے کے جذبہ رکھتا ہے کہ نہیں میں ای رکشہ بھی چلاؤں گا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، ای رکشے والے ہوں، آٹو والے ہوں، کوئی بھی، ان کو تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی حرکتیں ہمارے نوجوان بالکل نہ اختیار کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ مظلوم کی بد دعا لینا ہے، کسی کو ستانا ہے، کسی کو تڑپانا ہے، اور کسی کو ستانے اور تڑپانے کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی حرکتیں خدا کے واسطے نہ کریں، خدا کے واسطے نہ کریں، یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ اس ایپ کا جتنا مس یوز ہو رہا ہے، اور ہمارے جو بیچارہ جو روزگار کمانے والے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے اتنے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بلوٹوتھ کیا ہوتا ہے، کنیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے، بہت لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، اللہ کے واسطے مت کیجیے۔ لوگوں کے لیے اگر آپ آسانیاں نہیں پیدا کر سکتے تو لوگوں کے لیے مشکلیں بھی نہ پیدا کیجیے۔ مجھے امید ہے میری یہ بات آپ لوگ سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔